إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين معزز حاضرین جماعت بزرگوں عزیز ساتھیوں پیارے بچوں اور خواتین اسلام ماں و بہنوں، میں نے قرآن مقدس سورۃ البقرہ کی 163 نمبر آیت کی تلاوت کی ہے اور صحیح بخاری 425 نمبر کی حدیث پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے جمعہ خطبہ کا عنوان ہے عقیدہ توحید کی برکات۔ عقیدہ توحید کی برکات یعنی عقیدہ توحید کی کیا کیا برکتیں ہیں، انشاءاللہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان کے برکات کو جانیں، عقیدہ توحید کس کو کہتے ہیں، اس کو مختصر انداز میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ عقیدہ توحید کا مطلب ہوتا ہے دل میں یہ یقین رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی تنہا ہے اپنی ربوبیت میں، اپنی الوہیت میں اور اپنے اسماء و صفات میں۔ اللہ اکیلا ہے ربوبیت میں، الوہیت میں
اور اسماء و صفات میں۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ الوہیت کیا ہے، ربوبیت کیا ہے، اسماء و صفات کیا ہے۔ لیکن ہم یہ بات بھی جانیں کہ عقیدہ توحید ہی کیا ہے، اصل الاصول ہے، یعنی دین کی بنیاد اور دین کی جڑ ہے۔ ہم جس شریعت کو مانتے ہیں اس کی بنیاد عقیدہ توحید ہے، اور عقیدہ توحید کو اصول دین کہا گیا ہے۔ ہم جو شریعت کے پابند ہیں تو اس شریعت کے دو حصے ہیں، ایک کا نام ہے عقیدہ اور دوسرے کا نام ہے اعمال صالحہ۔ تو جو اصول دین ہے یعنی دین کی بنیاد ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اور دین کا جو فروع ہے وہ ہے عمل صالح۔ اور قرآن آپ پڑھیں گے تو قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں دین کے حصے کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ آپ قرآن کے اندر جہاں بھی پڑھیں گے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو الا الذین آمنوا کے اندر اصول دین ہے، یہ عقیدہ توحید ہے، وعملوا الصالحات یہ فروع دین ہے۔ اور یہ جو دین مکمل ہوتا ہے عقیدہ سے اور عمل صالح سے۔ مثال کے طور پر ایک انسان کا لباس ہوتا ہے اور اس کا دو حصہ ہوتا ہے، ایک قمیص دوسرے شلوار، تو اسی طریقے سے دین کا بھی دو لباس ہے، ایک کا نام ہے عقیدہ اور دوسرے کا نام ہے عمل صالح۔ اور عمل صالح کو آگے بڑھانے کے لیے عقیدہ ضروری ہے۔ تو یہ عقیدے کا مختصراً تعارف۔ اب میں نے جو شروعات میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ربوبیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو ہم رب مانیں، جیسے ہم سورۃ الفاتحہ کے آغاز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یعنی اللہ کیا ہے؟ سارے جہان کا رب ہے۔ تو رب کا مطلب ہوتا ہے پالنہار، پالنے والا، یعنی ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، ہمیں بیمار کرنے والا، شفا دینے والا، زندہ رکھنے والا، موت دینے والا، پوری کائنات کا خالق، پوری کائنات پر تصور چلانے والا، پوری کائنات کی تدبیر کرنے والا، اور اسی طریقے سے دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، اور گرمی کے بعد برسات، برسات کے بعد سردی، اور سورج کا نکلنا، سورج کا غروب ہونا، اور اسی طریقے سے چاند اور سورج کا طلوع ہونا اور غروب ہونا، یعنی جتنے بھی ہم کائنات کے اندر مخلوقات کو دیکھ رہے ہیں، ان تمام مخلوقات پر جس کا تصرف ہے وہ ہے رب۔ وہ کون ہے؟ وہ رب ہے۔ اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین بارش کو بھی برساتا ہے، زمین سے اناج کو بھی اگاتا ہے، اور یہ ایک ایسی توحید ہے جس توحید پر مشرکین مکہ بھی اقرار کرتے تھے۔ آپ قرآن پڑھیں گے تو جا بجا آپ کو آیت مل جائے گی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھئے ان کافروں سے کہ آسمان کو کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، بارش کون برساتا ہے، انسان کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ ان تمام چیزوں سے اگر آپ پوچھیں گے تو ایک ہی جواب دیں گے، اور وہ کہیں گے اللہ۔ وہ کیا کہیں گے؟ اللہ۔ یعنی اس توحید پر، توحید ربوبیت پر مشرکین مکہ کا بھی اقرار تھا، اور ان کا بھی کہنا تھا، اور مانتے تھے کہ اس کے پیچھے صرف اللہ ہی کا ہاتھ ہے۔ دوسری قسم ہے توحید الوہیت، جس کو ہم توحید عبادت کہتے ہیں، اور یہ ایسی توحید ہے جس توحید کو مشرکین مکہ نے نہیں مانا۔ اور اصل توحید یہی ہے، توحید الوہیت، توحید عبادت، یعنی عبادت کی تمام قسموں کو اللہ کے لیے خاص کرنا، اور اس میں کسی اور کو شریک و ساجد نہ ٹھہرانا۔ ہمارا قیام، ہمارا رکوع، ہمارا سجود، ہمارا تشہد، ہمارا دونوں ہاتھ کا پھیلانا، دعائیں مانگنا، نظر و نیاز کرنا،
قربانی کرنا اور جتنے قسم کی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں کو ایک اللہ کے لیے ثابت کرنا اور اس کے سوا جس کی بھی عبادتیں کی جاتی ہے سب کو انکار کر دینا. اس کا نام کیا ہے؟ توحید الوہیت، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے بہت سارے مقامات پر اس کو بیان کیا ہے. ان میں سے ایک آیت جو میں نے پڑھی سورۃ البقرہ آیت نمبر 163، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود یعنی جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ صرف ایک ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ہمیں بتایا کہ توحید الوہیت کیا ہے، اور وہ ہے کہ اپنی عبادت کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرنا. یہ مختصراً تعارف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اور اسی طریقے سے تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات. توحید اسماء و صفات کیا ہے؟ اللہ کے بہت سے نام ہیں، آپ حدیث پڑھیں گے تو 99 نام کا ذکر ہے، اس سے بھی زیادہ ہے. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے ہاتھ کا استعمال کیا ہے، اپنے لیے پنڈلی کا ذکر کیا ہے، تو اللہ رب العالمین کے کچھ جسم کا بھی ذکر کیا ہے. لیکن جیسے اللہ رب العالمین نے سورہ ملک کے اندر کہا تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ وہ ہے، بابرکت وہ ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. اللہ نے اپنے لیے ہاتھ کا استعمال کیا، اور یہ بھی اسماء و صفات کے اندر ہے. لیکن اللہ کا جو ہاتھ ہے کس طرح ہے ہمیں اس کے بارے میں پڑھنا نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل، اللہ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. لہٰذا اللہ کا ہاتھ کیسا ہے ہم کسی مخلوق سے تشبیہ نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اب جب اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر ہم اس کی تشبیہ کیسے دے سکتے ہیں؟ لہٰذا ان پر بھی ہمارا ایمان رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے، اللہ رب العالمین کی پنڈلی ہے، یا اللہ رب العالمین کی انگلیاں ہیں. جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اس کو ہمیں ماننا ہے. تو یہ اختصار کے ساتھ توحید، عقیدہ توحید کا تعارف میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. اور اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے برکات کیا ہیں. اس کے 2 برکات میں آپ کو بتاؤں گا دنیاوی، اور 2-3 برکات اخروی بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. تو دنیاوی برکات کیا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ یا برکت یہ ہے کہ عقیدہ توحید کے بغیر ہمارا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 65 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا اور کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف اور مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے تھے تمام نبیوں کی طرف اس بات کی وحی کی گئی کہ تم ہرگز شرک نہ کرنا. اگر تم شرک کیے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو، عقیدہ توحید کو عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچانے کا ایک ذریعہ بتایا. تو یہ پہلا فائدہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں اگر ہم موحد ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل پہنچنے والا ہے. دوسرا ایک فائدہ یہ ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں امن ملے، دنیا میں ہمیں ہدایت ملے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی بنیاد پر امن اور ہدایت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے. قرآن مقدس کے کئی مقامات پر، ان میں سے سورۃ الانعام آیت نمبر 82 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، شرک کو نہیں ملایا،
اولئک هم الامن، اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ لوگ امن میں ہے، وہم مہتدون، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں بھی اسی بات کا ذکر کیا ہے۔ لہٰذا اگر ہم دنیا میں امن چاہتے ہیں، دنیا میں ہدایت چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم عقیدہ توحید پر قائم رہیں، عقیدہ توحید کو سمجھیں اور اس پر قائم رہیں۔ یہ تو دنیاوی فوائد میں سے دو فائدہ، حالانکہ بہت سے فوائد ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے میں تمام فوائد کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن دو فوائد، ایک ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے، رسائی ہونے کے لیے عقیدہ توحید ضروری ہے، اور اسی طریقے سے اگر ہم دنیا میں سکون چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی عقیدہ توحید ضروری ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ پہنچے جو ہم محنت کرتے ہیں؟ کون نہیں چاہتا کہ دنیا میں ہم امن اور سکون سے رہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے دونوں مسئلہ کا حل عقیدہ توحید میں رکھا ہے۔ تو یہ دنیاوی برکت ہے۔ اخروی برکت یا آخرت کے فوائد کیا ہیں؟ آخرت کے فوائد کیا ہیں؟ بے شمار فوائد ہیں۔ ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مجھے حاصل ہو جائے، تو اس بندہ کو عقیدہ توحید پر قائم رہنا پڑے گا۔ اس کی دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 99 میں موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، بڑا اہم سوال۔ سوال کیا ہے؟ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول، آپ کی شفاعت کا سب سے مستحق قیامت کے دن کون ہوگا؟ آپ جو شفاعت کریں گے تو سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ کی تعریف کی اور کہا، لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا يسألنی عن هذا الحدیث احد اول منك لما رأیت من حرصك علی الحدیث۔ ابو ہریرہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا، اے ابو ہریرہ، تم نے بہترین سوال کیا ہے، اور مجھے امید تھی کہ اس سوال کو کرنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ تمہیں حدیث میں بڑا حرص ہے، لہٰذا میں نے مجھ سے جو تو نے سوال کیا ہے وہ یاد رکھو کہ اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو اپنے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ یہ عقیدہ توحید ہے، جس کی گواہی ہم آذان میں دیتے ہیں، جس کی گواہی ہم اقامت میں دیتے ہیں، جس کی گواہی ہم نماز کے تشہد میں دیتے ہیں، ہمیشہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ عقیدہ توحید کا فائدہ یہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے گا، بروز قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اسی طریقے سے دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر بندے کا گناہ اتنا ہو جائے کہ گناہ کی تعداد زمین سے لے کر آسمان تک ہو جائے، کتنے؟ زمین سے آسمان تک ہو جائے، اور اس کے پاس اگر عقیدہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اس کی دلیل سنن ترمذی حدیث نمبر 3540 میں موجود ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن ابھی اللہ رب العالمین نے فرمایا جو حدیث قدسی کے اندر ہے، کہے گا اللہ رب العالمین، یا ابن آدم انک دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی۔ اے میرے بندوں، اے آدم کی اولاد، تو نے مجھ سے دعا کی، مجھ سے امیدیں کی، میں تجھے دے دوں گا، اس پر مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائے، ثم استغفرتنی، اور پھر تم نے مغفرت مانگ لی، غفرت لک ولا ابالی، میں تجھے معاف کر دوں گا اور اس میں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدم کے بیٹے، اگر زمین بھر
تم نے گناہ کر کے مجھ سے ملاقات کی، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اور تم نے مجھ سے اس حالت میں ملاقات کی کہ لا تشرک بی شیئا، یعنی میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے، لأتیتک بقرابها مغفرہ۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تجھ سے اتنے ہی مغفرت کے ساتھ ملوں گا، اتنی ہی مغفرت کے ساتھ میں تجھ سے ملوں گا۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی کیا فضیلت ہے۔ اگر کسی بندہ نے اتنے گناہ کیا کہ پوری زمین گناہ سے بھر گیا، لیکن ان تمام گناہوں میں اس کے پاس صرف ایک گناہ نہیں ہے، اور اس گناہ کا نام ہے شرک، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں مغفرت کے ساتھ تمہارے ساتھ ملوں گا۔ اسی طریقے سے ایک فضیلت یہ ہے کہ کلمہ توحید یہ سامان بخشش ہے۔ کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ، یہ جو عقیدہ رکھنا اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو انسان کے لیے بہت ہی عظیم ترین ہونے والا ہے۔ قیامت کے دن سنن ترمذی کی روایت 2639 نمبر کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری امت میں سے ایک ایسا شخص کو لائے گا جس کے 99 رجسٹر ہوں گے گناہوں کے۔ کتنے؟ 99 ہوں گے، اور اس کی لمبائی کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی نگاہ جہاں تک جا رہی ہے وہاں تک ان دفتروں اور رجسٹروں کی لمبائی ہوگی، اور گناہ سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ پھر وہ بندہ سے اللہ سوال کرے گا کہ اے بندہ تو بتا کہ تیرے ساتھ آج کیا ہوگا؟ کیا تم ان گناہوں میں سے کسی ایک کو انکار کرتا ہے؟ کہے گا اے اللہ میں انکار نہیں کروں گا، یہ تمام گناہ کو میں نے انجام دیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندہ سے کہے گا کہ جاؤ میزان کے پاس، جس جگہ پر ترازو کے پلے وزن کیے جا رہے ہیں تم وہاں پر جاؤ، تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ بندہ کہے گا اے اللہ 99 دفتر ہیں، اور ایک طرف دوسرا ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا ہے جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ لکھا ہوا ہے۔ اے اللہ اس کا کیا مقام ہو سکتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین پھر فرمائے گا اے بندہ تو جا وزن کی جگہ پر جا، اور پھر تم وزن کرو، پھر تم دیکھنا تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 99 رجسٹر کو ترازو کے ایک پلہ میں رکھا جائے گا، دوسرے پلہ میں وہ کلمہ توحید کو، عقیدہ توحید کو رکھا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عقیدہ توحید والا پلہ جھک جائے گا، جس کی وجہ سے وہ انسان جنت میں جائے گا۔ یہ ہے عقیدہ توحید کا پاور اور عقیدہ توحید کی یہ فضیلت۔ اسی طریقے سے ایک لمبی حدیث کے اندر جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 31 کے اندر نقل کیا، راوی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، صرف میں نہیں بلکہ ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، اور بہت سارے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھ جاتے ہیں، کسی طرف چلے جاتے ہیں، اور کافی دیر ہو جاتی ہے۔ صحابہ اکرام گھبرا گئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مشرکین نے آپ کو پکڑ لیا ہو، آپ کو نقصان پہنچا دیا ہو، اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ گھبرا گئے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا شخص گھبرانے والا میں تھا۔ میں آپ کی تلاش میں نکلا، ادھر ادھر تلاشا، آپ کہیں نہیں ملے۔ ایک انصار بنو نجار کے باغ، کھجور کا باغ تھا، میں نے اس باغ کا چکر لگایا لیکن اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، چاروں طرف سے وہ باغ بند تھا، دیوار تھی، ایک پانی کی نالی تھی، اس نالی میں میں داخل ہوا، جس طریقے سے لومڑی داخل ہوتی ہے اس طریقے سے میں داخل ہوا۔ میں دیکھا کہ اس باغ کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کون؟ ابو ہریرہ۔ میں نے کہا جی میں ابو ہریرہ۔ کہا کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک آپ وہاں سے تشریف لائے اور ہم گھبرا کر کے آئے ہیں، اور ممکن ہے کہ آپ کے دوسرے صحابی بھی پیچھے پیچھے ہمارے پیچھے آ رہے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نالین، اپنے دونوں جوتے کو دیا ابو ہریرہ سے،
اور کہا کہ اے ابو ہریرہ تم اسے لے کر کے جاؤ، اور جس سے بھی اس دیوار کے پیچھے ملاقات ہوگی اسے اس بات کی خوشخبری دینا کہ جو شخص یقینی دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ انسان جنت میں جائے گا، اسے جنت کی خوشخبری، جنت کی بشارت دینا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے کو لیا، اور جوتے کے لینا کا مطلب یہ ہے کہ لوگ پہچان لیں گے کہ یہ کسی اور کی بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ جوتے کو لیا، میں دیوار سے باہر نکلا، نکلنے کے بعد سب سے جس شخصیت سے پہلے میری ملاقات ہوئی وہ کوئی اور نہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ نبی کا فرمان تھا کہ جو سب سے پہلے ملاقات کرے گا تم اسے یہ بات ضرور سنا دینا۔ میں نے ابو ہریرہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ واقعہ سنایا کہ جو شخص یقینی دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے مارا، جس کی وجہ سے میں سرین کے بل زمین پر گر گیا۔ ابو ہریرہ کو مارا عمر بن خطاب نے تو ابو ہریرہ زمین پر گر گئے، رونے لگے۔ پھر جوتے کو لے کر کے کہاں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا باغ اس فلاں باغ میں ہے، بنو نجار کے باغ میں۔ اس جگہ پر لے جایا گیا ابو ہریرہ، اور ادھر سے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول کیا آپ نے ابو ہریرہ سے ایسا کہا؟ کہا ہاں میں نے تو کہا کہ اللہ کے رسول ایسا مت کیجیے، ایسا مت کہیے ورنہ لوگ کیا کہیں گے، فَيَتَّكِلُوا، لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے اور عمل کو ترک کر دیں گے، عمل کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بات تو درست ہے لیکن اس کی فضیلت یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فضیلت کو واضح کیا، لیکن امت کے لوگوں کو اس بات کا بھی حکم دیا کہ لوگ اسی پر بھروسہ نہ کریں بلکہ عمل کو جاری رکھیں، اور کیا معلوم ہے کہ عمل کو اگر جاری نہ رکھے تو کلمہ توحید نصیب نہ ہو، لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کلمہ توحید پر قائم و دائم رہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر جو 425 نمبر کی حدیث میں نے خطبہ مسنونہ کی بات پڑھی تھی، اتمار ابن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، یعنی اللہ نے جہنم پر اس شخص کو حرام کر دیا ہے جس نے لا الہ الا اللہ کو اللہ کی رضامندی کے لیے کہتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک ایسا کلمہ ہے، یہ توحید کا ایک ایسا کلمہ ہے جو انسان کو جنت میں لے جائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ اس کلمہ کے بغیر کوئی انسان جنت میں جا نہیں سکتا۔ بہت سی مثالیں ہیں، سیدنا نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکتے، اپنی بیوی کو بچا نہیں سکتے، جنہوں نے 950 سال تک تبلیغ کی اور لوگوں سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اس کا بیٹا اسلام قبول نہیں کرتا ہے، اس کی بیوی ایمان نہیں لاتی ہے، اس کلمہ پر نہیں آتی ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی اس کلمہ پر نہیں آتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اس کلمہ پر نہیں آتا ہے۔ اسی طریقے سے آسیہ کی دعوت پر فرعون جو شوہر ہے وہ اس کلمہ پر نہیں آتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود چچا ابو طالب، وہ ابو طالب جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر معاملہ میں نصرت اور مدد کی، کبھی تکلیف نہیں پہنچائے، اور جس سال ان کا انتقال ہوا آپ نے عام الحزن رکھا نام، آپ نے غم کا سال نام رکھا، کیونکہ اس کی وجہ سے بڑے اسلام کو بڑی تقویت پہنچی، بڑی ہمت افزائی ہوئی، یہاں تک کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں 3 سال کی زندگی گزارنی پڑی، ایک ایسی زندگی جہاں پر بائیکاٹ، مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا گیا تھا بنو ہاشم کے ساتھ، کہا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، اس کے ساتھ کوئی لین دین نہیں، اس کے ساتھ کوئی شادی بیاہ نہیں، ہر معاملہ کو ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، اور اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ محمد کو ہمارے حوالے کر دو صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حوالے نہیں کیا۔ ابو طالب اس شیب ابی طالب میں گئے اور اتنی تکلیف اٹھائی، حدیث تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمان ایسی حالت میں، ایسی صورت میں درخت کے پتے اور درخت کی جو کھال ہے
اس کو چوس چوس کر کے کھاتے تھے اور اپنی بھوک کو کسی طریقے سے اپنی پیاس کو بجھاتے تھے۔ بازار میں سب کچھ ملتا تھا لیکن مسلمانوں کو خریدنے کا کوئی اس طریقے سے اجازت نہیں تھے، اس طریقے سے مکمل بائیکاٹ۔ اس وقت بھی ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، لیکن ساتھ بھی دیا، لیکن انہوں نے کلمہ کو نہیں پڑھا۔ یہی کلمہ کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے موت کے وقت جب تشریف لے گئے اور کہا چچا جان ایک مرتبہ اس کلمہ کو پڑھ لیں، اگر آپ اس عقیدے پر آ جائیں گے تو یقیناً میں اس کو حجت بناؤں گا اور آپ کو جنت میں داخل کراؤں گا۔ چچا نے کہا اے بھتیجا مجھے نار تو پسند ہے، قوم کی آر پسند نہیں ہے، مجھے جہنم کی آگ تو پسند ہے لیکن قوم کے تانے مجھے پسند نہیں ہے، اور اسی حالت میں اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے مسلمانوں کہ اگرچہ نبی کا چچا ہو، نبی کی بیوی ہو، نبی کا بیٹا ہو، نبی کا باپ ہو یا کسی کا شوہر ہو یا کسی کی بیوی ہو، کتنا ہی اللہ کا قریبی بندہ کیوں نہ ہو، اگر اس کے پاس یہ عقیدہ نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی نجات نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اس عقیدہ کو صحیح طریقے سے سمجھیں۔ یہ سمجھانے کا وقت نہیں کہ میں تمام چیزوں کو آپ کے سامنے سمجھاؤں، اس کے بہت سے شرائط ہیں، اس کے بہت سے دلائل ہیں، اور اتنے دلائل ہیں کہ آپ قرآن پڑھیں گے تو 1/3 قرآن یعنی 1/3 حصہ عقیدہ توحید پر ہے۔ گویا کہ قرآن کے 30 پارے ہیں اور 30 پاروں میں عقیدہ توحید کو اللہ نے 10 پاروں میں بیان کیا ہے۔ اتنا عقیدہ توحید کا مسئلہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عقیدہ کو اپنی مکی زندگی کے 13 سال میں صرف لا الہ الا اللہ کو سمجھایا۔ 13 سال تک سمجھایا، صرف لا الہ الا اللہ کو 1-2 سال نہیں، 13 سالوں میں سمجھایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ توحید کی کیا اہمیت ہے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عقیدہ توحید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو تو عقیدہ توحید اور کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پر فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے اے اللہ تو نے شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما، جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو ہمارے مرحومین اور مرحومات ہیں ان کی قبر کو نور سے منور فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔